رسول کا انتظار کیا گیا. اگلے دن رسول اللہ تشریف لائے. حسب دستور جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے. جیسے ہی جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے تو اب ایک مرتبہ بہت توجہ سنیے گا, جناب سیدہ نے بچی کو جناب رسول کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ ان کا نام تجویز فرما دیجئے. کہا کہ علی نے نام کیوں نہیں رکھا؟ کہا میں نے علی سے نام رکھنے کے لیے کہا تو علی نے کہا کہ میں رسول پر سبقت نہیں کروں گا, میں رسول سے پہلے نام نہیں رکھوں گا. تو ایک مرتبہ جب رسول نے جملہ سنا, کہا علی نے مجھ پر سبقت نہیں کی, میں خدا پہ سبقت نہیں کروں گا. اس روایت پر کہا میں خدا پہ سبقت نہیں کروں گا. اب یہ رسول کہہ ہی رہے تھے کہ جبریل صلوات و سلام لے کے نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ, اس بیٹی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. اور نہیں کیا آپ نے زینب رکھا, صلوات پڑھے اس بیٹی کا نام اللہ نے زینب رکھا ہے. دیکھیں اللہ نے نام رکھا ہے. یہ اہل بیت کے گھرانے ہیں کہ جن کے نام بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. بھائی جیسے قرآن کی آیت اللہ کی طرف سے آتی ہے ویسے ان کے گھر کے نام بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور شاید اسی لیے نہ قرآن کی آیت کو بے وضو چھوا جا سکتا ہے, نہ ان کے ناموں کو بغیر طہارت کے چھونا صحیح ہے, اس لیے کہ ان کے نام پاک نام ہے. وہ الگ چیز ہے کہ فقہی مسئلے میں آدمی بحث کرے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی جو پاکیزگی اور طہارت ان کے ناموں میں پائی جاتی ہے وہ دنیا کسی نام میں نہیں. نام کیا رکھا؟ زینب. اب یہ کہ جسے کہا جائے کہ استدلالی طریقے سے جب علماء نے اس لفظ زینب پر بحث کی تو کہا زینب دو لفظوں سے مل کر بنا. ایک ہے زین, دوسرے ہے اب. زین کا معنی ہوتا ہے زینت, اب کا معنی ہوتا ہے باپ, یعنی باپ کی زینت. دیکھیں زینت بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں. اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو زینت دی. آسمان کو زینت دی, زمین کو زینت دی, کائنات کو زینت دی, ستاروں کو زینت دی, سیاروں کو زینت دی. مثلا اللہ نے خود قرآن کی آیت ہے لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے زینت دی, یعنی ستاروں کو آسمان کی زینت بنایا. لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ, ہم نے ستاروں اور سیاروں کے ذریعے آسمان کو زینت دی. یا مثلا جب آگ کی زینت کی بات آئی تو اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ انسان کی زینت اس کا مال اور اس کی اولاد ہے. نہیں دیکھیں ہر چیز کو اللہ نے زینت دی لیکن اس کے اعتبار سے دی. بھئی آسمان کی زینت کیا ہے؟ ستارے ہیں. آسمان کی زینت کیا ہے؟ سیارے ہیں. مومن کی زینت کیا ہے؟ اس کے بیٹے ہیں. لیکن جب اس زینت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں نے جو ہے ایسے ہی زینت دے دی, بلکہ کیا کہا اللہ نے کہ میں نے علی کی بیٹی کا نام زینب رکھا. یعنی جو اللہ آسمان کو زینت دیتا ہے تو ستاروں کے ذریعے دیتا ہے, سیاروں کے ذریعے دیتا ہے, مومنین کو زینت دیتا ہے تو ان کی اولاد کے ذریعے زینت دیتا ہے, اور امیر المومنین کو زینت دیتا ہے تو ان کی بیٹی زینب کے ذریعے سے زینت دیتا ہے. جملوں کو بدل نہیں کہہ دیا جائے. بھئی دیکھیں امیر المومنین امام المتقین کوئی عام شخصیت نہیں ہے. امامت خود کائنات کی ضرورت کا نام ہے, خود کائنات کی زینت کا نام ہے. اگر علی نہ ہو تو کائنات بھدی نظر آئے, اگر علی نہ ہو تو قمر کی روشنی کائنات کو نورانی نہیں کر سکتی ہے, اگر علی نہ ہو تو کواکب کی چمکیں بھیگی پڑ جائیں, اگر علی نہ ہو تو یہ دنیا کائنات خاموش پڑ جائے, اگر امامت نہ ہو تو دنیا کی کوئی زینت نہ نظر آئے. اس کا مطلب اللہ نے ساری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا, انسان کے لیے زینت دی, لیکن کائنات کی اصلی زینت امامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی زینت امامت ہے, قرآن کی زینت امامت ہے, قرآن کی زینت امامت ہے. یعنی جو پوری کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں, جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. زینت ہے اپنے باپ کی شہزادی زینب. کیسے باپ کی؟ عام باپ کی نہیں, بلکہ اس باپ کی کہ جسے کائنات کا باپ بنایا گیا. اور کہنا علی صرف اپنے بچوں کے باپ نہیں ہے, امت کے باپ ہے علی.
تو جو امت کے باپ کو اس کی زینت ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ. اور دیکھیں میرے عزیزوں جناب زینب کا نام جب رکھا رسول اللہ نے تو صرف نام نہیں رکھا بلکہ ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہا ہاذہی شبیہۃ بالخدیجہ. عظیم جملہ ہے. دیکھیں نبی کہہ رہے ہیں کہا یہ خدیجہ کی شبیہ ہے, یہ خدیجہ کی شبیہ ہے. یا رسول اللہ ذرا دھیرے کہیے, کچھ لوگوں کو لفظ شبیہ سے بڑی الرجی ہے. اور کر رہے کچھ لوگوں کو لفظ شبیہ سے بڑی الرجی ہے. ابھی سنیں گے شبیہ شبیہ آگے فوراً فتویٰ لگانے لگیں گے. شاید رسول اللہ یہی آواز دے کہ ہم اسی لیے لفظ شبیہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ جب لفظ شبیہ ہماری زبان سے نکل جائے تو بدعت نہیں ہوتا, شریعت ہوتا ہے. چونکہ لفظ شبیہ اگر ہماری زبان سے نکل جائے کہ یہ ہاذہی شبیہۃ بالخدیجہ, یہ میری بیٹی, یہ جو جناب زینب ہے یہ خدیجہ کی شبیہ ہے. ابھی تک ہم نے یہ سنا تھا کہ ثانیہ زہرا ہے زینب, نبی کہہ رہے ہیں ثانیہ خدیجہ ہے زینب. اور کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب صرف ثانیہ زہرا نہیں ہے زینب بلکہ ثانیہ خدیجہ بھی ہے زینب. یعنی اللہ نے دونوں شخصیتوں کو جمع کر کے زینب کا کردار سامنے رکھ دیا ہے. دونوں شخصیتوں کو, صرف سیدہ کی ثانی نہیں ہے زینب بلکہ ثانیہ خدیجہ بھی ہے زینب. اچھا کمال دیکھیے جناب زینب کا کیا کمال ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, جناب زینب کا کیا کمال ہے. لیکن نام تو جو نام رکھا گیا باپ کی زینت ہے وہ تو ہے, ثانیہ خدیجہ ہے وہ تو ہے, ثانیہ زہرا ہے وہ تو ہے. یعنی صرف علی, صرف جناب زینب عورتوں کی نیابت نہیں کر رہی ہے, مقدس ترین خاتون کی نیابت نہیں کر رہی ہے, بلکہ کوفے اور شام میں علی کے لہجے میں گفتگو کر کے قوت حیدر کرار کی بھی نیابت کر رہی ہے. یعنی جناب زینب نے دیکھیں اگر زہرا کے لہجے میں بھی بولتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, زہرا کے لہجے سے بڑا کوئی لہجہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم آج تک تعریف میں کہتے ہیں کہ علی نے زہرا کے زینب نے زہرا کے لہجے میں خطبہ دیا, لیکن خطبے میں لہجے کا انتخاب بتا رہا ہے کہ زینب بتانا چاہتی ہے کہ اگر مجھے ثانیہ زہرا سمجھتے ہو تو آج کے خطبے کے بعد سے یہ بھی سمجھ لینا کہ میں صرف ثانیہ زہرا نہیں ہوں بلکہ ثانیہ حیدر کرار بھی ہوں. اور بدلوں بھائی دیکھیں جب علی و فاطمہ جمع ہوتے ہیں تو زینب وجود میں آتی ہے. یعنی جہاں امامت بھی جمع ہو, عصمت بھی جمع ہو, اسے زینب کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. دیکھیں عام بات نہیں ہے جناب زینب کی, عام ذمہ داری نہیں تھی جناب زینب. جناب زینب کے جو القاب ہیں خصائص الزینبیہ بڑی عمدہ کتاب ہے, اس میں علماء نے جو جناب زینب کے القاب پہ بحث کی ہے, ایک ایک لقب ایک ایک مجلس ہے. عقیلۃ العرب یہ جناب زینب کا لقب ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں لقب جو بڑھتا ہے وہ اور ہے, جس کو چاہا علامہ بنا دیا, جس کو چاہا حجت الاسلام بنا دیا, جس کو چاہا آیت اللہ بنا دیا. تو یہ ہمارے لقب, یہ جو ہم دیتے تھے کہ پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے یہ سب القاب علماء دیتے تھے, یعنی حوزے میں بڑے پڑھے لکھے علماء. اب کیا ہے, اگر بہت جوش میں آئے تو عوام نے دے دیا, اور بڑی احتیاط سے کام کیا تو وہ جو لوگ پمفلیٹ بناتے ہیں انہوں نے دے دیا. تو پہلے القاب اوپر سے نیچے آتے تھے, نیچے سے اوپر جاتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے دور کے اور ہمارے زمانے کے القاب اور ہیں. آپ ان القاب کو جب بات ہو آئمہ کے لقب کی تو ایسے ہمارے والے زمانے کے القاب نہیں لینا, بلکہ اس زمانے کے لقب جو ہوتے تھے وہ ہمیشہ کیفیتوں کو اور اصلیتوں کو دیکھ کے دیے جاتے تھے. اسی لیے آج بھی جو لقب دوسروں پہ فٹ کیے گئے وہ فٹ نہیں ہو سکے. لیکن لقب جس کو دے دیا گیا تاریخ نے اس کے لیے لکھ دیا. اب جو چوری کر کے جسے ادھر سے ادھر کرنے کی کوشش کی گئی تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ لقب ان کا نہیں ہے, زبردستی چپکایا جا رہا ہے. لیکن جناب زینب کا لقب کیا ہے؟ عقیلۃ العرب. اہل بیت کے القاب کی خصوصیت یہی ہے کہ ان کا لقب اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی مانا. عقیلۃ العرب کسے کہتے ہیں؟ عقیلہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ ذہین ہو. عرب یعنی عرب میں سب سے زیادہ ذہین. لیکن جناب زینب ایسا نہیں کہ صرف ایک مقدس خاتون ہے جنہیں ذہین کہہ کے امام نے یوں ہی
بات تمام کر دیو نہ، بلکہ اس خاندان میں یہ ظہیر ہے کہ جس میں پہلے سے ہی عقیل موجود ہے. اور ذرا عقیلہ سے عقیل کو ملائیے نا. جناب عقیل مولا علی کے بھائی ہیں، ان کا نام بھی عقیل جذبات میں نہیں رکھا گیا تھا، بلکہ وہ اتنے ذہین تھے، اتنے ذہین تھے، اتنے ذہین تھے کہ آدمی کا چہرہ دیکھ کے اس کا نسب بتا دیتے تھے. بھئی اس میں کون سا کمال ہے؟ آج کل ڈی این اے مشین بھی بتا دیتی ہے. دیکھیں ڈی این اے مشین صرف یہ پروف کرتی ہے کہ یہ کس کا بیٹا ہے. ڈی این اے مشین یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ کیسا بیٹا ہے. لیکن جناب عقیل کی نگاہوں کی تاثیر یہ تھی کہ وہ یہ تو بتاتے تھے کہ کس کا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اچھا ہے یا برا ہے. اس کا مطلب جس کی نگاہوں کی تاثیر آج کی مشین سے افضل ہو، ایسا عقیل جس گھر میں موجود ہو، اس گھر میں اگر کسی کو عقیلہ کہا جائے تو وہ شہزادی زینب کا لقب ہے. دیکھیے پاگلوں میں عقل مند ہونا اور ہے، عقل مندوں میں اپنا وجود لگا دینا. صلوات بر محمد. بلند ترین صلوات پڑھیں تو یہ جناب زینب تو عقیلۃ العرب، یعنی عرب کی سب سے فہیم اور ذہین خاتون. سب سے، اور دیکھیں یہ لفظیں صرف ہماری نہیں بلکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، امام سجاد کا وہ جملہ، جب تک امام سجاد کا جملہ تاریخ میں موجود رہے گا، جناب زینب کی پوری فضیلت کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئے یہ جملہ. شہزادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے جب خطبہ دیا تو امام نے ان کے تعارف میں ارشاد فرمایا، انت عالمۃ غیر معلمہ. اے شہزادی آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے پڑھایا نہیں. غور کریں یہ جملہ دیکھیں سننے میں کتنا آسان ہے، لیکن یہ جملہ جانتے ہیں کس کی صفت ہے؟ ابھی کل شب جمعہ ہے، انشاءاللہ آپ میں سے جو حضرات دعائے کمیل پڑھتے ہیں ان کو دعائے کمیل کچھ جملے تو یاد ہی ہوں گے، یا آپ نے پہلے جب دعائے کمیل پڑھی ہوگی. دعائے کمیل میں فقرہ آتا ہے، یا عالما لا يعلم. یہ خدا کی صفت ہے، اے وہ جاننے والے جسے کسی نے سکھایا نہیں. کہ دعائے کمیل میں اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے، یا عالما لا يعلم، اور اسی سے نکلا ہے عالمہ غیر معلمہ. اس کا مطلب امام سر دربار بتا رہے ہیں کہ ہماری شہزادی وہ ہے کہ جس میں خدا کی صفت کا ظہور ہوتا ہے. خدا کی صفات اس میں ظاہر ہوتی ہے. صرف ایمان میں خدا کی صفتیں نہیں ظاہر ہوتی، صرف نبیوں میں خدا کی صفتیں نہیں ظاہر ہوتی، بلکہ شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا بھی وہ شخصیت ہے کہ جن میں صلوات پڑھیں. صفات خدا عالمۃ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جنہیں کسی نے پڑھایا. پھر علم کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب علم کا علم کسبی نہیں ہے بلکہ علم عرفی ہے. میراث میں یہ علم ان تک پہنچا، امامت سے یہ علم ان تک پہنچا. میں جو اس پہ نہیں گفتگو کرنی، مجھے منزل کہیں اور لے جاتا. اور پھر دوسرا جملہ کا انت مفہمۃ غیر مفہمہ، آپ ایسی فاہمہ ہے، آپ نے ایسا سمجھا ہے کہ جسے کسی نے سمجھایا نہیں. غور کر رہے ہیں، صرف ایک جملہ نہیں ہے، صرف جناب زینب کی علم کی ضمانت نہیں دی امام نے، بلکہ جناب زینب کی فہم کی بھی ضمانت دی ہے، جناب زینب کی عقل کی بھی ضمانت دی ہے امام نے. کہا یہ صرف دیکھیں بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں عاقل نہیں ہوتے. ایک من علم کے لیے 10 من دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں میں دماغ پھٹ جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے علم کا واسطہ. اسی لیے اگر علم کے ساتھ ساتھ دماغ بھی ہو تو وہ علم ترقی کرتا ہے. نہیں تو دیکھیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور فون رکھنے لگتے ہیں، تو اس میں حیرت نہ کیجیے، میں یہی سے جواب دے کے جا رہا ہوں. ارے صاحب وہ اتنے پڑھے لکھے ہو کے غلط کیسے بول سکتے؟ بالکل بول سکتے ہیں، اس لیے کہ پڑھائی لکھائی یا علم عقل کا محتاج ہے. اسی لیے امام نے جہاں جہاں بھی علم کا تذکرہ کیا وہاں علم کے ساتھ ساتھ علم کا بھی تذکرہ کیا، تقوی کا بھی تذکرہ کیا کہ آپ کے پاس علم کے ساتھ ساتھ علم ہونا چاہیے، یعنی اس علم کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے.
ہر علم کا بار ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا ہے. جناب زینب کی جہاں علم کی ضمانت دی جا رہی وہی عقل کی بھی ضمانت دی جا رہی ہے. لیکن علم بہت ہوتا ہے لیکن کس علم کا یوز کہاں کرنا ہے یہ پتہ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بولنا تو انسان 2 سال کی عمر میں سیکھ جاتا ہے لیکن کب کہاں کتنا بولنا ہے بہت سارے لوگ پوری عمر نہیں سیکھ پاتے ہیں. اسی لیے کیوں؟ اس لیے کہ عقل کی کمی ہوتی ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ شہزادی زینب صرف عالمہ نہیں ہے بلکہ عاقلہ بھی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ عاقل امام ہوتا ہے، اس سے بڑا عاقل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یعنی جو سب سے بڑا عاقل ہے تو جسے عاقل کہے اسے زینب کہا جاتا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ عاقلان ہے زینب صلوات بڑی مختصر سی تاریخ ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ، لیکن اپنے اندر ہزاروں اربوں سال کے فضائل سمیٹے ہوئے. دیکھنے میں اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ممکن ہے تاریخ 300 ساڑھے 300 صفحوں میں سمٹ کے آ جائے. بھئی کب پیدا ہوئی، کیا پرورش پائی، کیا کیا، اس کے بعد وہی 2 خطبے جو ان کے موجود ہیں، ختم ہو گئی بات. یہی ہے جناب زینب کی تاریخ. کربلا میں موجود تھی. ہم نے جناب زینب کو صرف مصائب کے عنوان سے سنا ہے، ہم نے فضائل کے عنوان سے بھی نہیں دیکھا کہ جناب زینب کے خطبے بھی مصائب میں پڑھ دیے جاتے ہیں. ہیں بالکل مصائب تو ہیں ہی ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مصائب صرف مصائب نہیں ہے بلکہ اسی مصائب میں زینب کا کمال ہے. دیکھیے بہت توجہ چاہتا ہوں میں جملے پر جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ تحقیق ہے مائیکل لاٹ، ایک زبردست ریسرچر اسکالر گزرا جس کی ایک کتاب ہے دا 100. اس میں اس نے 100 آدمیوں کو لکھا ہے کہ جو تاثیر گزار رہے ہیں. دا 100 اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں 100 شخصیتوں کا اس نے تذکرہ کیا ہے کہ جن کا اثر لوگوں نے قبول کیا. اب وہ ہر شخصیتیں روحانی مانگی نہیں، کچھ مادی شخصیتیں بھی ہیں، کچھ دنیاوی شخصیتیں بھی جن کا اس نے تذکرہ کیا. 100 لوگوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کی بات لوگوں نے مانی، جن کے فالوورز زیادہ ہوئے، جن کے لوگ تحت تاثیر آئے، جن کے اثر کو لوگوں نے قبول کیا. اور ان ناموں میں سب سے اوپر اس نے جو نام رکھا ہے وہ سرکار پیغمبر ختمی مرتبت کا رکھا ہے. ایک غیر کمیونٹی کا عالم، ایک غیر اسکالر جب بات لکھ رہا ہے اور حق پسندی کی بات کر رہا ہے تو سب سے اوپر ختمی مرتبت کو رکھ رہا ہے کہ ان سے زیادہ تحت تاثیر ابھی تک کوئی کسی کے نہیں آیا. وہ خود لکھتا ہے کہ ہسٹری گواہ ہے کہ ان کے چہرہ دیکھ دیکھ کے لوگ ان کے فالوور ہو جاتے تھے، ان کے باتیں سن کے لوگ ان کے فین ہو جاتے تھے. تو اس نے سب سے اوپر پیغمبر کا تذکرہ کیا. لیکن چونکہ اس نے مردوں میں کتاب لکھی تو لہٰذا اس نے مردوں میں یہ تذکرہ سب سے اوپر کیا. اب میں آپ کو ایک اور لبنانی رائٹر کا نام بتانے جا رہا ہوں، عائشہ بنت شاط. اس نے ایک کتاب لکھی ہے سیدات و بنات النبوہ. یہ بھی اپنے میں سے نہیں ہے، نامی صاحب کو پتا ہوگا. وہ لکھتی ہے کہ یعنی نبوت کے خاندان کی عورتوں کی سرداریں. بہت توجہ چاہتا ہوں میں کیا لکھ رہی لبنانی اسکالر. اور اس کتاب میں اس نے سب سے پہلا نام جناب زینب کا لکھا ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں تو رائے گا نہیں ہوگا کہ دنیاوی اسکالروں کو سمجھ میں آ گیا کہ مردوں میں سب سے آگے رسول ہے، عورتوں میں سب سے آگے زینب کھڑی ہوئی ہے. جناب زینب کا نام لکھو. دیکھیے میں گلو نہیں کر رہا ہوں، کوئی کہتا ہے جناب سیدہ کو چھوڑ کے جناب زینب، لیکن جناب زینب بھی ثانیہ زہرا ہے. کچھ کام سیدہ نے ادھورے رکھے تھے کہ اسے زینب پورا کریں گے. اور بھی جگہ جملے پر، اور اسی کو میں اسی کے جملے کو عرض کرنے جا رہا ہوں جو اس نے سیدات و بنات النبوہ میں لکھا. وہ لکھتی ہے کہ مجھے تاریخ میں، ہسٹری میں زینب سے زیادہ بہادر کوئی خاتون نظر ہی نہیں آئی. اور یہ دیکھیں ایسا ہے کہ وہ تو جاہل مؤرخ نہیں ہے، جاہل اسکالر نہیں ہے ہماری طرح. اس نے نہ جانے کتنی تاریخیں دیکھی ہوں گی، کتنی ہسٹری دیکھی ہوں گی، اور اس کے بعد یہ کتاب لکھ رہی ہے اور کہہ رہی مجھے سب سے زیادہ بہادر خاتون زینب نظر آئی. زینب سے زیادہ کوئی بہادر خاتون نہیں نظر آئی. ایک تزکیہ کرنا چاہتا ہوں بڑے آرام سے اگر آپ پہنچ جائیں. جب اس نے ہسٹری پڑھی ہوگی تو اسے میدان میں آنے والی عورتوں کو بھی بارے میں پڑھا ہوگا. اور اس نے پڑھا ہوگا نا کہ کون کون عورتیں میدان میں آئی، کیسے
سے عورتیں میدان میں آئی، لیکن ان کا نام نہیں لیا. ارے اپنا ہی نام لکھ دیتی لیکن نہیں لکھا. اس نے نام کس کا لکھا؟ جناب زینب کا لکھا. اور کس میں لکھا؟ بہادر خواتین میں لکھا. کا سب سے زیادہ بہادر خاتون کا نام ہے زینب. اس کا مطلب اس کی نگاہ میں بھی بہادری میدان میں آنا نہیں ہے، بلکہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانا ہے. وہ تو ہے ہی اصل مسئلہ. اسے علم و فہم کا کیا مطلب؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، فہم کسے کہتے ہیں. وہ اپنی نگاہ سے جب دیکھ رہی ہے تو کہہ رہی ہے سب سے بہادر خاتون کا نام ہے زینب. اب جو اس میں دلیل سنیے وہ سنیے، اور انشاءاللہ آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری اس بات کو سمجھیں گے. وہ کہتی ہے کہ خاتون کتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو جائے، ایک آدمی سے ٹکرا سکتی ہے، دو آدمی سے ٹکرا سکتی ہے، تین آدمی سے لڑ سکتی ہے، لیکن اکیلے پورے سسٹم سے ٹکرا جانا یہ زینب کا کمال تھا. دیکھیں انسان کے پاس بہت سارے پاور ہوتے ہیں. پاور آف منی ہوتا ہے، انسان کے پاس بہت سارے پاور ہے، پیسے کا پاور ہوتا ہے، رتبے کا پاور ہوتا ہے، لیکن ہر پاور کے بعد بھی پاورفل آدمی بھی اکیلے سسٹم سے ٹکرانے سے ڈرتا ہے. لیکن یہ کہتی عائشہ بنت شاہ کہتی ہے کہ شہزادی زینب کا اس سے بڑا کمال کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اکیلی خاتون پورے سسٹم سے ٹکرا جائے. کا خطبہ پڑھنے کا، جناب زینب کا خطبہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ اس خاتون کے اندر اتنی جرأت تھی جو اکیلے یزید کو للکار رہی تھی، اور یزید میں دم نہیں تھا جو کسی بات کا جواب دے اکیلے خطبہ دیا ہے زینب نے، پورے سسٹم سے اکیلے ٹکرائی ہے. اور میں یہ جملہ یوں کیا، اسی لیے زینب کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. زہرا اپنے زمانے میں پورے سسٹم سے اکیلے ٹکرائی تھی، زینب اپنے زمانے میں پورے سسٹم سے اکیلے ٹکرائی ہے. اور زمانے کو بتایا کہ جب جب سسٹم خراب ہوگا تو اسی گھر والے سسٹم کے مقابلے میں اٹھیں گے. سسٹم کے مقابلے میں اٹھنا ہے تو اسی گھر کی سیرت پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں. سنی آخری بات میں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں. بہت سنا ہوگا آپ نے خطبے کے بارے میں، خطبہ. ذرا سا اس طرح سے سنیے کہ خطبہ کیا ہے. خطبہ جناب زینب کا، میں خطبہ نہیں پڑھوں، میں ایک منظر خطبے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں. خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں تقریر کو. خطبہ کہتے ہیں مجلس پڑھنے. میں ابھی یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ واہ نعرہ حیدری کہہ رہے ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کا. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بھی الحمدللہ یہ جملہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے جس پر واہ واہ ہو. وہ بھی چاہتے ہیں کہ باہر ہماری واہ واہی ہو کہ مولانا نے تو واہ واہ کے خلاف مجلس پڑھ دی، تو یعنی ایک یہاں والی واہ واہ کو روک کے ادھر والی واہ واہ ہو چاہتے ہیں. لیکن یہ سب پالیسی ہے، سمجھیے گا اس بات کو. تو یہ معیار ہم نے بنایا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ واہ واہ ہو تو مجلس کامیاب ہے. اچھا کوئی ایک ذاکر ہے جو واہ واہ والی مجلس پڑھتا ہے، 2 منٹ کی تکلیف ہے، بہت توجہ سنیے گا، ایک عظیم نتیجہ دینا چاہیے. اور اسے کہیں ایسے مجمع بھیج دیا جائے جہاں مجمع کو واہ واہ نہیں پتا ہے، اردو کم سمجھتا ہے مجمع، اور وہ سر جھکا کے سننے کا آدمی. اب مولانا زور پہ زور لگائے جائیں، بتائیے چلے گی ان کی مجلس؟ چیخے جائیں گے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے چیخ پکار سننے کی عادت ہی نہیں ہے. اسے ہمیشہ آرام سے بیٹھ کے بولتے رہیے، ہم سنتے رہے اور سوتے رہے. اسے یہ سننے کی عادت ہے. تو مولانا کی مجلس کیا ہو جائے گی ایسے موقع پر؟ جواب ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ذاکر کے مزاج سے مجمع کا مزاج مختلف تھا. ذاکر جیسے پڑھنے کا عادی تھا، مجمع ویسے سننے کا عادی نہیں تھا. لیکن ماشاءاللہ آپ بولتے ہوئے سن رہے ہیں، یہی کوئی مولانا آ جائے اور وہ بس بالکل ایسے سیدھے بیٹھ کے عربی میں مجلس پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آخر میں ممکن ہے آپ میں سے جو لوگ بڑے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بزرگوں کو بھی کرنا چاہیے، کم عمروں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. آپ بزرگ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بھیا اس زبان میں مجلس پڑھیے جو ہم کو آتی ہے. یہ کیا آپ عربی میں پڑھے جا رہے ہیں، ہم لوگ اردو سمجھنے والے بیٹھے ہیں. اور تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کی مجلس بھی کیا کہی جائے گی؟ فلاپ کہی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج بھی مجمع کے مزاج سے نہیں مل پایا.
ذاکری کا، خطابت کا، مجلس کا، تقریر کے کامیاب ہونے کا واحد کانسیپٹ یہ ہے کہ خطیب کے مزاج سے مذہب کا مزاج مل جائے. کلیئر ہے نا بات ہے بھائی. مجلس تبھی کامیاب ہوگی، تقریر تبھی کامیاب ہوگی جس مزاج کا مجمع سننا پسند کرتا ہو آپ اسی مزاج سے پڑھ رہے ہو، اسی مزاج پر اتر کے گفتگو کر رہے ہو. اب مجھے یہ بتائیے کہ زینب کہاں مجلس پڑھ رہی ہے؟ میں کیا بولنا چاہتا ہوں، میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے زینب کہاں تقریر کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے زینب شام کے بازار میں خطاب کر رہی ہے. مجھے یہ بتائیے شام والوں کو کیا سننے کی عادت ہے؟ ایک جگہ فضائل سنے جاتے ہو اور میں یہاں پر بیٹھ کر فضائل کے علاوہ فضائل چھوڑ کے خالی لندن، امریکہ، کینیڈا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگوں تو لوگ کہیں گے میں کیا پکا کے چلے گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اور ایک جگہ خالی اخبار سنا جاتا ہو، میں وہاں روایتیں پڑھوں تو انہیں وہاں کی مجلس پسند نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں جو سننے کی عادت ہے جب وہ وہی سنیں گے تو انہیں اچھا لگے گا اور اسی کو قاعدے سے سنیں گے نہیں تو سوئیں گے. زینب اس مجمع میں خطاب کر رہی ہیں جسے کبھی علی سننے کی عادت ہی نہیں ہوئی. شام والوں کو ہمیشہ کون سا علی سنایا گیا؟ تاریخ شام کا علی سنایا گیا، یعنی انہیں وہ علی سنایا گیا جو ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے. لیکن زینب انہیں کون سا علی سنا رہی ہے جو ان کے مزاج پہ نہیں اترا. اس کا مطلب زینب کی خطابت کی داد دو نا، ذاکریہ قربان ہو جائے، نکاح سر جھکا دے، مفہوم اپنی سر جمیل اقدس کو زینب کی خطابت کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دے. اس لیے کہ زینب کی خطابت وہ خطابت ہے جو دشمنوں سے علی علی کروا دیتی ہے. زینب نے اس مجمع میں خطاب کیا ہے جسے علی علی سننے کی عادت ہی نہیں ہے. اچھا کسی میں دم ہو جو کہہ دے کہ زینب کی ذاکری فلاپ ہو گئی، شہزادی زینب کی تقریر خراب ہو گئی. ارے کسی میں دم نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ جناب زینب کی تقریر خراب ہو گئی. ارے اگر تقریر خراب ہو جاتی تو کبھی دربار میں انقلاب برپا نہ ہوتا. انقلاب کا برپا ہونا بتا رہا ہے کہ زینب کی تقریر نے نسلوں پہ اثر کیا ہے. صلوات پڑھیں. گرا ہونے لگے تو آدمی ادھر سے ادھر کرنے لگتا ہے. جا کے تاریخ کا فقرہ پڑھیے گا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب زینب خطبہ دے رہی تھی تو انسان تو دور، جانور میں ہمت نہیں تھی جو اپنی گردن کو ادھر سے ادھر کر دے. یہ کون سا اختیار ہے بھائی؟ انسانوں کا اختیار سمجھ میں آتا ہے، یہ جانوروں پہ کس کا اختیار ہوتا ہے؟ اور یہ تاریخ کا جملہ ہے، میرا اپنا جملہ نہیں، تاریخ کا فقرہ ہے. کیا کہتے ہیں کہ جانور میں ہمت نہیں تھی جو ادھر سے ادھر کر دے. اس کا مطلب اتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ جناب زینب کے کلام کو سنا جائے. یہ جناب زینب کی خطابت ہے، یہ جناب زینب کی تقریر ہے. دیکھیے اپنے مزاج والوں میں تقریر کامیاب کرا لے جانا یہ تو ہر خطیب کے بس کی بات ہے، لیکن غیروں میں اتنی کامیاب گفتگو کر لے جانا کہ جس کا نسلوں پہ اثر پڑ رہا ہے، یہ زینب کا کام ہے. وہاں علی علی کی صدا بلند کروائی کہ جہاں کے لوگ علی کو سننا پسند نہیں کرتے. دیکھیے یہ مزاج ہے جناب زینب. بات تو وہی ہے کہ جو اینٹک ہو، جو ہٹ کے ہو، جسے زمانہ درک کرے کہ یہ کچھ الگ چیز ہے. اچھا آپ نے سنا ہوگا کہ جناب زینب نے مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کے لہجے بولنے لگے یہ مولا علی کے لہجے میں خطبہ دیا، یعنی کیا؟ یعنی نعوذ باللہ جناب زینب کی آواز مردانی ہو گئی تو ایک عجیب سی بات ہو جائے گی. اگر ایک عورت مردانی آواز میں بولنے لگے تو ایک عجیب بات ہو جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بات کو توجہ رکھیے گا. ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ جناب زینب نے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب زینب نعوذ باللہ مولا علی کی اصلی آواز میں بولنے لگے. یہ عجیب سی چیز ہے، یہ ہمارے لیے عجیب ہے تو وہاں اور عجیب ہو جائے کہ جناب زینب مردوں کی آواز میں بولی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے کہ جو جناب زینب کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، بابا کے الفاظ میں خطبہ دیا، بابا کے لہجے میں خطبہ دیا. اس کا کیا معنی ہے؟
ہم یہ مانا کریں گے کہ مثلا مردوں کی نا 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 مردوں کی آواز میں نہیں، بلکہ جب آپ اس میں ڈیپلی جا کے بات سمجھیں گے کہ یہ جملہ کیا کہا جا رہا ہے، کس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ جناب زینب نے بابا کے لہجے میں خطبہ دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ الفاظ جو علی استعمال کرتے تھے اسی الفاظ کو زینب نے استعمال کیا۔ یعنی کیا مطلب، میں آپ کو ایک منظر دکھاؤں، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے جس میں خط موجود ہے، نہج البلاغہ 3 حصوں پر ہے، کچھ خطبات ہیں۔ لکھا کہ یاد رکھنا وہی ذوالفقار جو احد میں چلی، بدر میں چلی، خندق میں چلی، آج بھی مجھ علی کے پاس وہی تلوار موجود ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو صفین میں پورے عرب کو لے کے آ جانا، علی اکیلا کافی ہے۔ یہ جملہ مولا نے لکھا، سنیے گا، یہ جملہ مولا نے لکھا۔ پہلا جملہ کیا لکھا؟ شبن عاقلۃ الاقبال، اے جگر خارا کے بیٹے۔ کسے لکھا؟ حاکم شام کو لکھا، جس کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے اسے لکھا، جس کے پاس طاقت ہے اسے لکھا، جس کے پاس حکومت ہے اسے لکھا، اور لکھ کر اپنی شجاعت بتائی کہ میں علی ہوں، مجھے کسی سے ڈر نہیں، مجھے کسی سے خوف نہیں۔ اسی لیے وہ جملہ لکھا کہ جس خط کو دیکھنے کے بعد فوراً اس نے اس خط کو پھاڑنا شروع کر دیا کہ علی نے یہ کیا لکھ دیا۔ علی نے کیا لکھا تھا؟ اے عاقلۃ الاقبال، یہ علی کی جرأت تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ جب زینب نے شام کے دربار میں کرسی نشینوں کے سامنے 4 کرسیاں ان کی، محراب ان کی، لوگ ان کے، افراد ان کے، کراچی ان کے، دربار ان کا، مینارے ان کی، فرش ان کا، جالیلے ان کی، افراد ان کے، جذبات ان کے، عقیدے ان کے، عمل ان کا، ساری چیزیں ان کی تھی، تو آج زینب اکیلے کھڑے ہو کر جب آنکھوں میں آتے ڈال کر، فقیر شام کی آنکھوں میں آتے ڈال کر زینب نے خطبہ دیا، تو پہلا جملہ یہ کہا، شبنا عاقلۃ الاقبال۔ یعنی جو جملہ علی نے کہا تھا وہی جملہ زینب نے کہا۔ اسے کہتے ہیں باپ کے لہجے میں خطبہ دینا، یعنی جو لہجہ علی کا تھا وہی لہجہ بیٹی کا تھا۔ یعنی باپ نے اپنے دور کے ظالم سے لہجہ نہیں بدلا، بیٹی نے اپنے وقت کے خبیث سے لہجہ نہیں بدلا۔ اب جملہ سنیے گا میرے عزیزو، اس کا مطلب زینب کا یہ جملہ صرف زینب کی خطابت نہیں ہے بلکہ زینب کی شجاعت کی بھی دلیل ہے۔ زینب کی شجاعت کی بھی دلیل ہے۔ میرے دربار میں کھڑے ہو کر شہزادی کہہ رہی ہے کہ اے جگر خارا کے بیٹے، یبنت طلقہ، آزاد کردہ غلام کی اولاد۔ یہ جملہ کہا ہے زینب نے دربار میں حاکم کو، لیکن سسٹم سے ٹکرانا اور ہوتا اور کھل کے ٹکرانا اور ہوتا ہے۔ یہ وہی جرأت ہے جو جسے جرأت فاطمی کہا جاتا ہے۔ جیسے فاطمہ نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تو غلط کہتا ہے، ویسے ہی زینب نے اپنے وقت کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا یبنت طلقہ، تم غلاموں کی اتنی اوقات کہ ہم سے مقابلہ کرنے چلے ہو۔ اگر میرا باپ تمہیں آزاد نہ کرتا، میرا نانا تمہیں آزاد نہ کرتا، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی۔ یہ ہے لہجہ علی کا، یعنی جس انداز سے باپ نے ظالم کو ٹریٹ کیا ویسے ہی جناب زینب صلوات اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ برابر بھی لفظوں میں ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے کہ انسان باپ سے پتہ چلا دشمنی تھی، بیٹے نے دیکھا پاور زیادہ ہے تو بیٹا جا کے مصالحہ کر لیتا ہے۔ زینب وقت رخصت امام حسین نے 2 چیزیں 2 لوگوں کو، جب خیمے میں جناب سجاد کو بلایا تو کیا کہا؟ بیٹا کار امامت تمہارے حوالے، دین کی ذمہ داری تمہارے حوالے۔ اور جناب زینب سے کیا کہا؟ سجاد تمہارے حوالے۔ جس کی پشت جتنی مضبوط تھی اسے اتنا زیادہ وزنی بار ہوا۔ سجاد کی پشت اتنی مضبوط تھی کہ جس پر دین کا تحمل ہو سکتا تھا، تو سجاد سے کہا کہ تمہیں دین کا وزن اٹھانا ہے۔ اور زینب کی پشت اتنی مضبوط تھی جو وزن امامت کو اٹھا سکتی تھی، تو کہا اے شہزادی تمہیں وزن امامت، یہ حسین کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں۔
رات نہیں ہے، وقت کا امام جسے ذمہ داریاں سونپ کے جائے، پھر چلتے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا کے لے آئے اسے زینب۔ بس اللہ عزیز مجلس تمام ہو گئی۔ کربلا صرف حسین کی امتحان گاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ زینب کی امتحان گاہ کا نام ہے۔ ایک ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں اسے برداشت کیجئے، کربلا صرف حسین کی قتل گاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ زینب کی بھی قتل گاہ کا نام ہے۔ جذبات میں یہ جملہ میں نے نہیں کہا، آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ آپ کہیں گے مولانا ہم تو لوگ تو 14 رجب کو جناب زینب کی شہادت میں، بالکل جناب زینب کی جسم کی شہادت، روح تو زینب کی کربلا میں پرواز کر رہی تھی۔ زینب کی کربلا کی شہیدہ ہے۔ علامہ حافظ کفایت حسین کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ فرماتے ہیں ذبیحہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ذبیحہ سر و تن میں جدائی کر کے کیا جاتا ہے، جب کسی حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے سر و تن میں جدائی کر دی جاتی ہے، سر اس کا کاٹ دیا جاتا ہے، یہی اس کا ذبیحہ ہوتا ہے۔ اور ایک ذبیحہ مچھلی کا ہوتا ہے، مچھلی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پانی سے نکال کر کچھ دیر الگ رکھنے کے لیے اس کا ذبیحہ۔ وہ پڑھتے ہیں کہ کربلا میں بھائی بھی شہید ہوا، بہن بھی شہید ہوئی۔ اگر بھائی کے سر و تن میں جدائی کر کے شہید کیا گیا تو زینب کی رضا کا چھن جانا ہی زینب کی موت کی۔ زینب کی رضا کا چھن جانا زینب کی موت۔ میں ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں باقی رضا، بڑی مظلومی سے زینب کی چادر چھینی۔ بعض مقاتل نے جو بیانات وارد ہوئے ہیں ان بیانات میں ایک بیان یہی ہے کہ جب پوچھا گیا شمر سے کہ تو نے شہزاد تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے، تو وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلا ظلم تو میں نے یہ کیا کہ ایک بہن دیکھ رہی تھی اور میں بھائی کے گلے پہ خنجر چلا رہا۔ اور تو نے کیا ظلم کیا؟ کہا سنو کہ سننا چاہتے ہو تو سنو میں نے کربلا میں کیا کیا۔ میں حسین کو قتل کر رہا تھا، ادھر میری فوج نے خیام حسینی پہ حملہ کر دیا اور وہ سارا اساس و سامان لوٹنے لگے۔ میں حسین کو قتل کرنے میں مصروف تھا۔ جب میں حسین کو قتل کر کے اٹھا تو میں نے دیکھا خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ میں بہت گھبرایا کہ کہیں میری فوج نے سارا سامان لوٹ تو نہیں لیا، کہ میں یہی سوچتا جا رہا تھا کہ میری فوج نے سارا سامان لوٹ لیا، اب میرے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، اور یہ سوچتا سوچتا میں آگے بڑھا۔ ارے جب میں خیمے کے قریب پہنچا تو واقعی میں نے دیکھا کہ سارا سامان لوٹا جا چکا تھا، لیکن ایک بچی نظر آئی جس کے کانوں میں مجھے چھوٹے چھوٹے گوہر نظر آئے، چھوٹی چھوٹی بالیاں نظر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے مال غنیمت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو آؤ اس بچی کے گوہری اتار دیا جائے۔ میں آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ بڑھ کے بچی کے کانوں سے بالیاں نکال لوں۔ بچی نے کہا اے شمر رک جا، میں تجھے خود بالیاں اتار کے دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کے بچی بالیاں اتارنے لگی۔ بچی کمزی تھی، ہاتھ چھوٹے تھے، ننھی سی بچی تھی، چاہتی تھی کہ بالیاں اتارے لیکن بالیاں اتار نہیں پا رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ بڑی دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بچی جلدی اتارو۔ بچی کہتی ہے شمر مجھے بالیاں اتارنے نہیں آتی، اس لیے کہ یہ بالیاں مجھے میرے بابا نے پہنا۔ اللہ اکبر۔ شمر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچی کو دیر ہو رہی تھی، مجھے اور بھی مال غنیمت ٹوٹا تھا۔ میں آگے بڑھا، ایک مرتبہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بچی کے گوشواروں کو پکڑا اور پکڑ کے جو گوشوارے کھینچے ہیں سکینہ کی کان کی لبیں سے رابطہ ہوئی، خون جاری ہوا۔ بچی نے عباس کو آواز دی، یہ بالیاں میں لے چکا۔ میں بالیاں لے کے آگے بڑھا، مجھے کچھ بیویوں کے سر پہ چادر نظر آئی۔ میں نے ان میں جناب زینب کے سر کبھی چادر دیکھی، میں نے چاہا کہ زینب کی چادر کو اتار لیا جائے۔ میں نے اپنا نیزہ سنبھالا اور سنبھال کے زینب کی چادر میں ڈالا کہ اس نیزے کے ذریعے زینب کی چادر اتار لی جائے۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بڑی مضبوطی سے چادر کو پکڑ رکھا تھا۔ میں نے 2-3 بار کوشش کی لیکن وہ چادر نہیں اتر پائی۔ جب میں نے دیکھا کہ چادر کو زینب نے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، میں نے اسی